السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو تعارفی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، تعلم الفرائض انہا من دینکم، کہ فرائض کہتے ہیں وراثت کے علم کو، کہ وراثت کا علم سیکھو کیونکہ یہ تمہارا دین ہے۔ اور زادہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطلاق والحج، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اضافہ فرمایا کہ تم حج اور طلاق کے بارے میں بھی علم سیکھو۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، تعلم القرآن وعلموہ الناس، تعلم الفرائض وعلموہ الناس، کہ قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور وراثت کا علم بھی سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اور حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جو اس میں مزید اضافہ کرتی ہے، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْم، کہ وراثت کا علم آدھا علم ہے، وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، یہ علوم دینیہ میں سب سے پہلا علم ہے جو کہ فراموش کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، تین طرح کے علوم کا سیکھنا ضروری ہے، باقی علوم کا سیکھنا تو فضیلت میں آ جاتا ہے۔ پہلا قرآن کریم کی آیات احکامات کا علم، دوسرا سنت نبوی کے بارے میں جاننا، اور تیسرا علم الفرائض یعنی وراثت کا علم، یعنی جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ جو کچھ چھوڑ جاتا ہے اس کی تقسیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں کیا ہدایت کی گئی ہے۔ ابن عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس کو نصف العلم تو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہر مسلمان کا مرنے کے بعد اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کو وراثت کا علم سکھایا کرتے، وراثت کے علم کی تعلیم فرمایا کرتے، اور صحابہ کرام اس بارے میں سوال و جواب بھی کرتے۔ حدیث کی کتب ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے صحابہ میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وراثت کے علم کے سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ نامی شہر میں ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کسی نے وراثت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کے زید بن ثابت سے پوچھ لے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس علم کے بارے میں جو میں نے سیکھا ہے اپنے ناظرین اور سامعین محترم بہنوں اور بھائیوں تک اس کو جامع، سادہ اور مختصر انداز سے پیش کر دوں، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے، اور زندگی میں اور مرنے کے بعد جو وراثت کی تقسیم کے حوالے سے معاشرے میں برپا ہونے والی تباہیاں ہیں ان سے بھی بچا جا سکے۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے، یعنی معجزہ، اور جو مجھے نشانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ وحی ہے، یعنی قرآن۔ اور قرآن کریم کی ایک خصوصیت اور اعجاز یہ ہے کہ یہ جوامع الکلم ہے، یعنی اس میں گہری سے گہری بات اور مشکل سے مشکل بات کو انتہائی سادہ، مختصر اور جامع انداز سے پیش کر دیا گیا ہے تاکہ بنین و انسان میں ہر خاص و عام کو اس سے فائدہ ہو، اور لوگوں کے مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کی چوتھی سورت سورۃ النساء میں 3 آیات ہیں، آیات میراث، آیت نمبر 11، 12 اور 176، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عدل کے ساتھ مال کی تقسیم کا ذکر فرمایا ہے کہ جس سے بہتر قانون سازی کسی بھی دوسرے نظام میں آج تک ممکن نہیں ہو سکی، جس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں رہنے والے ہر فرد، خواہ وہ بچہ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، مال میں اس کے حق کی کمال عدل کے ساتھ وضاحت فرما دی کہ جس سے بہتر تقسیم کا بیان کسی بھی دوسری طرح ممکن نہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی چوتھی سورت سورۃ النساء کی آیات 11، 12 اور 176 کے ساتھ قرآن کریم کی 7ویں سورت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 75، قرآن کریم کی 33 نمبر سورت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، اور قرآن کریم کی چوتھی سورت سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 کو بھی شامل کریں تو یہ کوئی 6 آیات بنتی ہیں۔ قرآن کریم کی ان 6 آیات میں علم المیراث کے تمام اصول و قواعد اور اس سے متعلقہ مباحث کو اختصار کے ساتھ سمو دیا گیا ہے، اور ان کی وضاحت پر ہزارہ صفحات لکھے جا چکے ہیں، اور اب بھی اس پر مزید لکھنے کی گنجائش موجود ہے۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، مال کی تقسیم کا معاملہ انتہائی حساس ہے۔ معاشرے میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، خاص طور پہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے مال چھوڑتا ہے، اگر ہمیں اس کی تقسیم کا جو شریعت نے علم دیا ہے علم ہو جائے تو یقیناً زندگی میں اور کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد
معاشرے میں جو مال کی تقسیم کے حوالے سے تباہ کاریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے یقیناً بچا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، اگر علم المیراث کو سیکھنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں تدریج کے ساتھ ہم اس موضوع کو لے کے چلیں گے کہ جس میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوگا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اپنا ترکہ چھوڑتا ہے تو بعد والوں میں اس کی تقسیم کا شریعت نے کیا پیمانہ دیا ہے، کیا فارمولہ دیا ہے۔ آج کی اس نشست میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بات چلے گی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔